نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، آخری حدیث بیان کرتا ہوں چونکہ وقت مختصر ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ قبر والے سے رابطہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ جس کو تم نے دفن کر دیا اب اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو میں تمہیں دین دیا ہے وہ شریعت نجد سے چلی ہے، جو کہتے ہیں بندہ مر گیا دفن کر دیا اب ہر رشتہ ناتا ختم۔ فرمایا میں جو تمہیں شریعت دے کے جا رہا ہوں، قبر والے سے رابطہ کرنا ہو تو میں تمہیں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رابطہ کرنا کیسے ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان کتاب روح کے اندر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کی سند پہ نجدیوں کا جو امام ہے ابن قیم، اس نے اس حدیث کے بارے میں لکھا، اس حدیث کی سند پہ کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ اگر اس حدیث کی سند پہ کوئی کمی ہوتی، کوئی کجی ہوتی تو صحابہ اس حدیث پہ عمل نہ کرتے، تابعین عمل نہ کرتے، تبع تابعین عمل نہ کرتے۔ ہر صدی میں، ہر دور میں اس حدیث پہ عمل رہا ہے، تو یہ عمل بتاتا ہے حدیث کے متن کے اندر بھی کمی نہیں ہے، سند میں بھی کمی نہیں ہے۔ بے شک۔ اگرچہ آج چون جہالت کی وجہ سے اور لا علمی کی بنا پر اس حدیث پہ عمل آج نہیں ہو رہا، لیکن شروع سے ابن قیم کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل رہا، صحابہ کا عمل رہا، اور اگر میں یہ سنتی نہ ہوتی تو کبھی بھی صحابہ اس پہ عمل نہ کرتے۔ طریقہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان، حضور فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، فرمایا فلیکم احدکم علی رأس قبرہ، تو کوئی دوسرا بندہ اسے دفن کر دیا جائے۔ جو بندہ دنیا سے کیا ہے، جنازہ پڑھا تو اسے دفن کر دیا، قبر بن گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر تم میں سے کوئی بندہ جو زندہ ہے، ان میں سے کوئی بندہ اس قبر والے کے سرانے کھڑا ہو جائے، یعنی قبر کے باہر کھڑا ہو جائے، اس کے سر کی طرف یا قبر کے پاس کسی جگہ پر بھی کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہو کے کرے کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں قبر والے کا نام لے، اس کا نام لے کے اسے بلائے، صرف اس کا ہی نام نہ لے، اس کی امی کا بھی نام لے ساتھ۔ مثلا اگر قبر والے کا نام زید ہے اور اس کی امی کا نام زینب ہے تو وہ یوں کہے یا زید ابن زینب، اے زینب کے بیٹے زید، اے زینب کے بیٹے زید، یوں کر کے اسے آواز دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یوں کر کے جب اسے بلائے گا، حضور فرماتے ہیں یسمع ولا یجیب، تمہاری آواز سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ یسمع، سنے گا ضرور، ولا یجیب، لیکن جواب نہیں دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسری بار پھر بلائے یا زید ابن زینب، اے زینب کے بیٹے زید، فرمائی یستوی جالسا، فرمایا اب وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر پتھر ہوتا، قبر والا بت ہوتا تو یہ پھر بیٹھنا کیسا؟ یہ وہ ہے جن کی نگاہ نبوت زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ کی تحریر بھی پڑھ لیتی ہے۔ بے شک۔ ان سے قبر والے کی حالت پوشیدہ نہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں پہ اتنا یقین نہیں جتنا نبی کے بتانے پہ یقین ہے، سبحان اللہ۔ کانوں پہ اتنا یقین نہیں جتنا نبی سے سن کے یقین ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یستوی جالسا، سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، فرمایا بولتا نہیں۔ فرمایا تیسری بار پھر پکارو یا زید ابن زینب، اے زینب کے بیٹے زید، فرمایا اب وہ بول پڑے گا، تم نہیں سنو گے لیکن وہ بول پڑے گا۔ کیا کہے گا؟ ارشدنی رحمک اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے مرشد ارشدنی، کیوں مجھے آواز دے رہے ہو؟ میری رہنمائی کرو، مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں قبر والا دیتا کچھ نہیں، قبر والا قبر میں پہنچ کے بھی دعائیں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمک اللہ، ارشدنی رحمک اللہ، مجھے بتا، مجھے کیوں بلا رہے ہو، میری رہنمائی کرو، کیا بتانا چاہتے ہو؟ اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ میرے آقا فرماتے 3 مرتبہ پکارنے کے بعد اب وہ بالکل تیار ہو چکا ہے، تم جو بولو گے
ہماری بات سنے گا سمجھے گا بھی. اگرچہ مرنے والا کوئی ریڑھی لگانے والا ہو, قربان جائیں اس کی قوت پہ, قبر میں پہنچ کے عربی سمجھ بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اسے یوں کہو, اب رابطہ قائم ہو گیا, اب اسے کہو اذکر ما فرضت علیہ من الدنیا, اے زید یاد کر دنیا میں تو جس عقیدے پہ تھا, آخری سانس تک تم جس عقیدے پہ قائم رہے اس عقیدے کو یاد کرو. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تم نے آخری سانس تک اس عقیدے پہ قائم رہے کہ تم نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تم نے دین اسلام پہ تم قائم رہے, اللہ کو تم نے اپنا رب مانا, نبی کو تم نے اپنا رسول مانا. تم یاد کرو تم اس عقیدے پہ تھے, آخری سانس تک تم اس عقیدے پہ قائم رہے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں جب تم ان الفاظ کے ساتھ آواز دے کر اسے یوں یاد کرواؤ گے, اب کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ وہ سنتا نہیں, سن کے کیا کرے گا؟ تمہاری یہ بات سن کے اسے بھی یاد آ جائے گا. ابھی فرشتے نہیں آئے قبر میں, تم نے تلقین شروع کی, اس طرح تم نے گفتگو کی, قبر والا سن کے کیا کہے گا؟ فرمایا وہ ورد شروع کر دے گا, کہے گا اللہ ربی اللہ ربی محمد النبی جی محمد النبی جی. فرمایا وہ ورد شروع کر دے گا. میرے آقا فرماتے ادھر سے فرشتے آ جائیں گے, سبحان اللہ, ادھر ورد جاری ہے اللہ ربی محمد النبی جی. فرشتوں نے آ کے جو سوال کرنے تھے یہاں پہلے سے رونق لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. فرشتے کہیں گے اللہ ہم اس سے سوال کیا کریں, جو ہم نے سوال کرنے ہیں یہ تو پہلے سے ہی ورد کیے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, یہ تو پہلے سے ہی انہیں بار بار دہرا رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو جواب دیتا ہے اس سے سوال نہ پوچھو, اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو. سبحان اللہ. یہ دیکھو کتنا فائدہ ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان, ہمیں یوں نہ سمجھو کہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے اتارے, غسل اسے دیا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, اب وہ سن کیسے سکتا ہے؟ فرمایا یہ ضابطے تمہارے دنیا کے ہیں, وہ عالم برزخ میں ہے, اور تو اور تمہارے قدموں کی آہٹ بھی وہ سن رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ آج تمہیدی گفتگو تھی. شروع میں نے جو آیت پڑھی ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور, کہ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے اسے سناتا ہے. تم قبر والے کو سنا نہیں سکتے اپنی طرف سے, لیکن رب ذوالجلال کی توفیق سے تم سناتے ہو, اور قبر والا بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بھی سنتا ہے انشاءاللہ العزیز. ابھی یہ تمہیدی گفتگو تھی, ابھی یہ گفتگو اگلے موضوعات میں جاری رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.